ذکاوت حس ذرا سا انتشار کا ہونا، اس کے بعد قطرے لیسدار اس کا خروج ہونا اور ذرا سا ہاتھ ٹچ کرنے کی وجہ سے لیسدار مادے کا خارج ہونا، وقت خاص پر عضوی تناسل میں ڈھیلا پن کا ہونا، اگر یہ امراض آپ میں پائے جاتے ہیں تو آپ تفصیل اس ویڈیو میں جان کر اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ذکاوت حس کیا ہوتی ہے اور ذکاوت حس کے جو نسخہ جات ہیں اس سے ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک سادہ سا، آسان سا اور سستا سا نسخہ آپ کے لیے تجویز کیا ہے کہ ہم اس نسخے کو بنا کر اپنا جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اکثر نوجوان اسی مصیبت کے شکار ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں تو یہی شکایت رہتی ہے کہ وقت سے پہلے لیسدار مادہ خارج ہونا شروع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شوق ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مزہ لطف جو ہمیں درکار ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے آج جو ہمارا نسخہ ہے بہت ہی سادہ ہے، آسان ہے اور سستا بھی ہے۔ آپ نسخہ نوٹ کیجئے بنا کر کے، اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی بات کہ ذکاوت حس تھوڑی سی بھی ہوشیاری آئی اور کپڑوں کے ساتھ عضوی تناسل کا ٹچ ہونا، اس کے بعد مادہ جو خاص جس کو لیسدار مادہ کہتے ہیں اس کا خارج ہونا یہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کامیاب، پائیدار اور مجرب ہیں۔ آپ بنا کر کے استعمال کریں، اس سے نفع اٹھائیں۔ اس نسخے میں ہمیں جو چیزیں درکار ہیں اس میں سب سے پہلے ہے پوست کوکنار۔ کوکنار کیا ہوتا ہے؟ یہ خشخاش اور افیم جس چیز میں، جس پھول کے اندر پایا جاتا ہے اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کا جو گودا ہے، خشخاش اور افیم کا گودا، اس کو پوست کوکنار کہتے ہیں، اس کو ڈوڈا بھی کہتے ہیں، ہر زبان کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں درکار ہے اس نسخے میں 2 تولہ۔ اس کے ساتھ ہمیں خشخاش چاہیے جو اسی میں سے نکلتا ہے جب یہ پھول تیار ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں 2 تولہ چاہیے۔ نمبر 3 ہمیں چاہیے خشک دھنیا۔ خشک دھنیا ہمیں اس نسخے میں وہ بھی 2 تولہ چاہیے۔ نمبر 4 ہمیں جو چیز چاہیے ہے وہ کشتہ کلی۔ کلی کا جو کشتہ ہوتا ہے وہ ہمیں 2.5 تولے چاہیے، 2.5 تولے ہمیں وہ کشتہ ہے یعنی کشتہ کلی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں اس میں چاہیے کوزہ مصری، یعنی مصری جو ہم کھاتے میٹھی، یہ 3 تولہ ہمیں چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو صاف حالت میں لیں، اچھی کنڈیشن میں لیں، اس کا سفوف بنائیں، پاؤڈر بنائیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد ہم نے اس کا 1/4 چمچ یا چائے والا جو ہے وہ آدھا چمچ لے لیں۔ یہ ہمیں صبح دوپہر شام، صبح دوپہر یعنی صبح شام 2 ٹائم، کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد یا آدھا گھنٹہ پہلے، دونوں آپشن آپ، لیکن کھانے سے پہلے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ اس کو کھانے سے پہلے لیں۔ سرعت انزال، جریان منی، ذکاوت حس، قطروں کا آنا، ذرا سے فون پر بات کرنا، کوئی پکچر دیکھنا، اپنی زوجہ کے پاس جا کر گپ شپ کرنا، مادے کا اخراج ہونا، ان تمام امراض پر انشاءاللہ بہترین کام کرے گا۔ آپ اس کو بنا کر کے استعمال کر کے اس سے لطف اندوز ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ نسخہ آپ کے اوپر فٹ آئے، آپ کے مزاج پر، آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے۔ انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔